تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو، پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے. 1500 کلومیٹر ہے، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے. چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. اس مہینے کے ہر منٹ نہیں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس لیے جا رہا. ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں، پاکستان جا رہے ہیں. کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھرائی. یہ اور اس باپ کی عمر 92 سال ہو چکی. 92 سال مولانا صاحب. اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کروں. اللہ کی مان کے دکھا دی. اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس میں کا مفہوم یہی ہے، اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چھریاں چلا دیتے. تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا. عاصم کا بازو ٹوٹا، 6 سال کا تھا. اس کو جوڑ رہے تھے تو اس کی چیخیں نکل رہی تھی، میں باہر نکل گیا، مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئی، حالانکہ وہ اس کا علاج کرنے کے لیے کر رہے تھے. اور یہ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے. تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا. وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا. یہ بیوی کا آپس میں مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا، لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں. بڑی خوش ہوئی، ماں بھی بچہ بھی اچھل رہا ہے. اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، وہ جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی. وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنی انی، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے. انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے. قربان جاؤں اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے بچوں کو کیا تربیت دی. یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں. یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا. اب کرو آپ. یہ جب ماں اپنے بچوں کو فوکس کر، آج کی مائیں، میں گلہ کرتا ہوں آپ کے والدین سے، میں گلہ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا. یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں. اس بدبخت یہ کیا فون ہے
کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ موبائل، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں۔ 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں، وہ وہاں میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، اس کو عاصم کو، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک بیماری ہے، تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی، میرا بچہ برباد کر دیا انہوں نے۔ وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو۔ میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی، اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی، عزت پائیں گی۔ پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا۔ ابا جی، بابا جی، آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا، اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا۔ پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں یہ بات ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا، کہا بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، وہ جب مجھے یاد کرے گی میرا کرتا دیکھ لے، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا، اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا لٹائیں، طلّہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن نہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ کر۔ اب میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا، میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، اور چھری یہاں رکھی ہوگی، کیا کیفیت ہو؟ تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہے، یا اللہ یہ میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے پر سب کچھ قربان ہے، اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر دیا، پھر چلائے، پھر چلائے۔ بعضی کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب آئے نا اور بال پکڑے، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ، اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے، قال من یشکو الیک ضعف قوتی، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر۔ یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے۔ تو پھر اللہ نے کہا بس، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے، چھری چل گئی، اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی، پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، تنبا اور اسماعیل اور
جبریل کھڑے ہوئے تھے. اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے، اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا دو. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی، اپنے ہاتھ سے ذبح کی. باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کیے. تو بھائیو، قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے جذبوں کو قربان کر رہے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے لکھا، وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے، واقعی وہ ابوالکلام تھے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا، اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا، چھری کو روک دیا. جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے، حارث اور عبد المطلب، تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا. اللہ نے 15 دے دیے. جو وہ سارے جوان ہو گئے تو ان کو اکٹھا کیا، بچوں میں نے تو منت مانی تھی. تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار ہیں. کیا اطاعت ہے. تو کہنے لگے نہیں میں قرعہ ڈالوں گا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا قرعہ نکل آیا. حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب، تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، چھرا اٹھایا. عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گئے، وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے، کہا آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے، میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا. سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو گئے، عبد المطلب اکیلے رہ گئے. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا قطبہ کاہنہ نجران میں، وہ جو فیصلہ کرے گی یا غصفان میں وہ مانوں گا. کہا چلو. تو غصفان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار. تو اس کاہنہ عورت، جیسے آج اس زمانے کی جج ہوتی تھی، مرد بھی عورت میں، اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 اونٹ. کہ اچھا ایسا کرو، ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرعہ ڈالو. اگر اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو. تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے. تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے صفا کے ساتھ، اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے. اور وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ہاں. تو وہ 10 اونٹ عبداللہ، اس نے جو کوڑا اندازے میں والے نے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو وہ 10 اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو 20 کر دیے. پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ،
پھر 10 اور کر کے 30 کر دیے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ، پھر 10 اور کی تو 40 ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 50 ہو گئے، پھر قرعہ ڈالا تو عبداللہ تو 60 ہو گئے۔ مکے والوں کی آنکھیں پھٹنے لگی، پسینے آنے لگے۔ پھر قرعہ ڈالا عبداللہ تو 70 ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئیں کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی ختم ہو گئے۔ تو پھر قرعہ ڈالا 100 پر تو نکلا 100 اونٹ۔ تو سب نے نعرے لگائے، تو عبد المطلب کہنے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا، کیا تو پھر 100 اونٹ۔ پھر سب نے نعرے لگائے، کہا نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا، پھر کیا تو 100 اونٹ۔ تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد کیا، 100 اونٹ خود ذبح کیے۔ تو ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسری دفعہ وہ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ پر۔ ایک واقعہ بھی اس کے ساتھ عجیب ہے۔ آپ بازار میں جا رہے تھے حضرت عبداللہ، تو سامنے سے ایک پہلی کتابوں کی عالم عورت آ گئی۔ اس نے اسے دیکھا تو کہا عبداللہ تیری جان بچانے پہ 100 اونٹ ڈگے تھے نا؟ کہاں؟ کہ ایک رات میرے ساتھ گزار لے 100 اونٹ میں دوں گی۔ تو اس نے نور نبوت دیکھا یہاں، تو آپ نے کہا نہیں میں عزت دار ہوں، میں یہ کام تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر فرمایا کہ اللہ نے اسماعیل کو نکالا، عبداللہ کو نکالا، لیکن چھری نے چلنا تھا۔ جب حسین کی باری آئی تو اللہ نے چھری کو کہا چلو، اور وہ کاٹتے چلی گئی گاجر مولی کی۔ میرے نبی کی ساری نسل ذبح کی۔ کتنا کہا اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت، اذکرکم فی اہل بیت۔ صرف 60 سال بعد امت نے 89 سمیت 72 انسان ذبح کر دی، ان کے جنازے بھی نہ پڑھنے تھے۔ اقبال نے کہا تھا نا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے گھرانے سے محبت کرو، اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرو، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت پہ قربان ہو جانا۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنے جذبات پہ چھری چلا دینا۔ عید قربان کا فلسفہ ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے سامنے گردن کو جھکا دینا، اور اس کے لیے جس بھی کڑے امتحان سے گزرنا۔ ہم اللہ نہ کرے ہم امتحان نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، یا اللہ نہیں مانگتے، عافیت مانگ، عافیت مانگ۔ تو میرے بھائی بہنوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکے، تاکہ ہمارا یہ جہان بنے وہ جہان۔